وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 138 سے لے کر 147 تک کیا معاملہ پیش آتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے جو تلاوت سنی اس کا انشاءاللہ یہاں پر ترجمہ سن لیں، ایک بار ایک ساتھ کمپلیٹ ہم ترجمہ سن لیں گے، اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار لیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے یعنی بنی اسرائیل، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسا ان کے معبود ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیے جائیں گے اور ان کے یہ کام محض بے بنیاد ہیں۔ فرمایا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقرر کردہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنے جمال دکھا، میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ بس جب ان کے رب نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنے ہی کلام سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی ہے، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکامات پر عمل کریں، ان قریب تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فوراً اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہوں گے، اور جو جیسے عمل کرے گا اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ ان آیتوں کی ڈیپتھ میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ یہاں پر ہوا ہے۔ دیکھیے پچھلی لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا آیت 137 کا کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سحر کے ٹائم پر لے کر وہاں سے نکلے، ارض مصر سے نکل کر وہ دریائے نیل پار کر رہے تھے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاً موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے کا حکم دیا، انہوں نے اپنا عصا مارا، پانی نے راستہ بنا دیا، یہ سارے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے۔ لیکن وہ راستہ دیکھ کر جب فرعون اپنے گھوڑے اس دریا میں اتارتا ہے اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ مڈل آف دا ریور پہنچتے ہیں پانی برابر ہو جاتا ہے، اور سارے کے ساری فوج، سارے اس کے سپورٹر سب وہاں پر غرق کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کنارے پہ پہنچی ہوئی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اس کو یعنی اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے غرق ہوتے وہ دیکھتے ہیں، وہ سارے ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ ایک پرامن ایریے میں ایک میدان میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پر جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ آتا ہے، راستے میں وہ ایک قوم کو کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بتوں کی آئیڈل کی پوجا کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بت گائے کی شکل جیسے تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا بات معلوم ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو غلام قوم تھی اس کو ابھی آزاد کر دیا، اور ان کے جو جانی دشمن تھے یعنی فرعونی اور اس کے حمایتی، ان کو ان کے آنکھوں کے سامنے یعنی دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے ان کو دکھایا۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو اللہ نے ٹھنڈک بخشی ان ظالموں کو ان کے سامنے غرق کر کے۔ جب یہ لوگ آزاد ہو گئے اور ایجپٹ چھوڑ کر ریڈ سی کراس کیا اور جزیرہ نما سینا میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے دیکھا ایک نئی قوم کو
جو ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بت آئیڈل بنے ہوئے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی شکل گائے جیسی تھی اور وہ پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم کو بھی ایسے ہی ایک بت بنا کر دے دو کہ جس کی ہم عبادت کریں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ریگریٹ کرایا اور ان کو ریٹیفائی کیا اور ان کو بتایا کہ تم یہ غلط چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، اور کہا کہ یہ باطل کام ہے، یہ گندا کام ہے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرو گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دونوں جہانوں میں عزت بخشی؟ یعنی ابھی کچھ دن پہلے تک تم غلام بنے ہوئے تھے، تمہاری فیلنگز کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، تمہاری عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، تم سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ ابھی تم پر اللہ نے نظر کرم فرمائی، تم کو آزادی بخشی اور تمہیں ایک نئی جگہ پر آزاد زندگی نصیب فرمائی۔ اس رب کا شکر ادا کرو، اللہ کی اتنی نعمتیں تم دیکھ کر آ رہے ہو اور تم اس رب عظیم کی نافرمانی کرتے ہوئے اب کسی اور غیر اللہ کی پوجا کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ان کو حقیقت سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی کہ جس رب نے تم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، اس رب کی عبادت چھوڑ کر تم یہ ایسے بت چاہتے ہو۔ اس طرح سے انہوں نے ان کی غلطی کو، یعنی بنی اسرائیلیوں کی غلطی کو ریکٹیفائی کیا، اور نہ صرف ان کو ریٹیفائی کیا، ان کو سختی سے منع کیا اور ان کی غلطی دکھائی، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کا، یعنی جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کا انجام بھی بتایا کہ بے شک یہ لوگ برباد ہونے والے ہیں، ان کے اعمال سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو کہا نا کہ میں تمہیں غیر اللہ بنا کر دوں، بت بنا کر دوں، تم ایسے کیسے سوچ سکتے ہو، یہ جو میں نے ابھی تشریح کی تھی وہ آیت 140 کی، تو وہی بات یہاں پر 140 میں ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی نعمتوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا کہ فرعونی جو ان کو برا عذاب میں مبتلا کر کے رکھے تھے، بیٹوں کو قتل کر دیتے، ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، الگ الگ طرح کی آزمائشوں میں ان کو مبتلا کرتے، اس کی بھی یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ جب ایک بار اس طرح سے بنی اسرائیل کو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے سیٹل کر دیا، اب وہ ان لوگوں کی تربیت چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ اے موسیٰ تم یہاں پر 30 راتوں کے لیے آؤ پہاڑ پر، تو تم سے اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، کہا جاتا ہے کہ 3 سال بڑے تھے، ان کے حوالے قوم کو کیا اور ان کی تربیت اور اس قوم کی نگرانی اور اس قوم کی دیکھ بھال ان کے حوالے کر کے ان کو اپنے جانشین بنا کر یہ کوہ طور پر چلے گئے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 30 ڈیز کے لیے بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت بڑھا کر 10 دن اور ایڈ کی، جو ہمیں اگلی آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں یہاں پر ابھی میں نے جو ٹرانسلیشن کیا تھا ان آیتوں کا، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے 30 راتوں کے لیے بلایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا، یہ جو 40 لیلہ آ رہا ہے نا، اس سے مراد ہے 40 راتوں کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر کوہ طور پر بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 40 ڈیز تک روزہ رکھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنا ٹائم گزارتے رہے۔ پھر 40 ڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جو کہ ہمیں آیت 143 میں پتہ چلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، اپنے رب کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اللہ کو دیکھنے کا شوق ظاہر کیا، جو ہمیں آیت 143 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ پورا سینیریو یہاں پر نریٹ کر رہے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ بھی ہے کہ قال ربی ارینی انظر الیک، یا رب، اے میرے رب مجھے دکھا تاکہ میں دیکھوں تیری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اچھا ایک کام کرو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ قائم رہ جائے اپنی جگہ پر، یہ جمع رہے تو تم مجھے دیکھ لو گے عنقریب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس پہاڑ پر اپنی تجلی نازل فرمائی، تو تجلی کے جلال سے اللہ کی تجلی جب پڑی اس پہاڑ پر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس دھماکے سے یا اس پورے منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں پر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک قول نقل کرنا چاہوں گی، انہوں نے اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کیا ہے کہ حدیث
جو حدیث کا ذکر ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر منقول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلی خنصر کا ایک کنارہ یا اس کے بقدر ہی ظاہر فرمایا تھا۔ اس حدیث کو بالفظ دیگر امام ترمذی نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے اور اسے احسن صحیح غریب قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح امام حاکم نے بھی اس مستدرک میں فرمایا ہے کہ یعنی کہ تجلی کس طرح کی ہوئی، جسٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک انگلی سے اشارہ فرمایا اور وہ پورا کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی اور اللہ کے عظمت اور اللہ کی قوت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہیں بھی اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ جب وہ جیسے ہی انہیں افاقہ ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھے، فوری انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور توبہ کی۔ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تو، توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی اپنے بنا دیکھے، بنا کوئی شرط لگائے سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں کہ یا رب تو ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا الہ ہے۔ اس طرح سے انہوں نے گواہی دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے۔ کس پر؟ اس زمانے کے لوگوں پر، جس دور میں وہ بھیجے گئے تھے، اس دور کے تمام لوگوں پر فضیلت دی اور اپنی پیغامات کے لیے، اپنے کلام کے لیے میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ پھر انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ریٹن کاپیز، تختیاں ان کو دیے گئے جسے صحیفے کہتے ہیں، تو ان کو دیا اور کہا کہ اس کو پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور اس عطا پر جو میں نے تمہیں تمام جہانوں پر، اس دور کے تمام لوگوں پر جو فضیلت بخشی، تمہارا جو چناؤ ہوا ہے اس ایرا میں بنی اسرائیلیوں میں سے، جو تم کو میں نے چنا اپنے خاص کلام کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، تو اس پر شکر گزار بنو۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی نعمت ہو یا اللہ کے عبادت کا ہمیں شرف نصیب ہو یا کوئی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نعمت ہدایت، یہ توفیق ہے، عبادت، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور فضل ہوتا ہے، تو اس پر ایک بندے مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات میں پھر سے ریوائز کر دوں کہ تمام انبیاء مسلمان تھے، تمام پیغمبروں کا دین اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اور دین پر قوت کے ساتھ جم جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ جب حق آپ کے سامنے آ جائے تو اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ فرم ہو کر ہمیں جم جانا چاہیے۔ اور تو اب تک جتنا ہم نے یہاں پر دیکھا، اس پر یہاں تھوڑا سا رک کر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ پورا معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کا کتنا عاجزی بھرا اور اطاعت بھرا رویہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی ان دشمنوں سے اپنی قوم کو بچا کر لائے ہیں، ایک صحرا میں وہ ٹھہرے ہیں، تو وہاں پر جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا کہ آؤ کوہ طور پر تم سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے یہ قوم جو ابھی کہا جاتا ہے 1.25 یا کوئی کہتے ہیں 2.5 یہ لوگ تھے، اتنی بڑی جماعت کو وہ لے کر آئے ہیں، اور اللہ کے حکم پر ان لوگوں کو وہاں پر چھوڑ کر اور اپنے بھائی کو شارٹ اینڈ امپورٹنٹ انسٹرکشنز دیے اور پورے قبیلے کو، وہ پوری قوم کو ان کے حوالے کیا، اور راستے میں بھی ان لوگوں کی خیرخواہی کی، ان کا اصلاح کی، ان کو ریفارم کرنے کے کام، ان کی تربیت کے کام کرتے ہوئے آئے۔ جیسے کہ انہوں نے جب کوئی الہ بنانے کی بات کی، کوئی بت کی پوجا کی بات کی، تو کتنے دردمندانہ انداز سے انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی۔ تو یہاں پر ایک لیڈر کی کوالٹیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور جو کام بھی کریں ہم سچویشن کو اس طرح سے ہینڈل کریں کہ رزلٹ کو ہم ذہن میں رکھیں، اور کوئی بھی ڈیسیشنز لینے سے پہلے ہمیں اس کے نتیجے کا پورا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں لیڈرشپ کوالٹیز یہاں پہ پتہ چلتی ہے، اور اپنے کام کو کس طرح کسی کے سپرد کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی بہت امپورٹنٹ مہم پر جانے والے ہوتے ہیں، کوئی بڑے مقصد یا گول کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو صحیح قابلیت دیکھ کر اپنا نائب چننا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتی ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 144 میں بھی بتایا اور 145 میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تختیاں ان کے حوالے کی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو حکم دو، اس کو بہترین طریقے سے پکڑیں، مضبوطی کے ساتھ، اور اس کے احکامات پر سختی کے ساتھ، بہت پختگی کے ساتھ جم جائیں۔ یعنی جو اس کا سبق ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایتیں دے رہے ہیں، جو تعلیمات ان آیات میں آئی ہیں، ان پر کوئی ڈھیل ڈھال برداشت نہ کی جائے گی۔ تو اس سے ہمیں بھی کیا حکم ملتا ہے
کہ قرآن کو اپنی مرضی کے اکارڈنگ ہم ٹویسٹ اینڈ ٹرن نہیں کر سکتے. اس کے جو احکامات ہیں اس میں کوئی ڈھیلا ڈھالا رویہ برداشت نہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمیں اس قوم سے انہوں نے جو کیا نا، آگے کی آیتوں میں آپ سے میں بتاؤں گی کہ انہوں نے جو حرکتیں کی اس کی وجہ سے ان کا جو عبرتناک انجام ہوا، اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے. پچھلی قومیں، دوسری قوموں کو بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا، تو کس طرح سے اپنے اپنے دور میں انہوں نے مذہب کا تماشا بنایا اور اپنے جو اللہ کے انسٹرکشنز آئے، جو پیغمبر آئے، ان لوگوں کی بات ماننے سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کی سزائیں دی. اس سے ہمیں یہ عبرت لینی چاہیے کہ ایک تو اندھا بن کر بلائنڈلی کسی کو بھی فالو نہیں کرنا چاہیے. جس کا بھی کلچر ہمیں اچھا دکھا اس کا کلچر اپنا لیا، یہ رویے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہر ڈیسیشن قرآن اور حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں لینا چاہیے، چاہے ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا ڈیسیشن ہو، چاہے ہمارے بزنس کا ڈیسیشن ہو، چاہے ہمارے کام کاروبار کے معاملے میں ہمیں، یا ہمارے رسم و رواج کے معاملے میں، یا شادی بیاہ کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں ہمیں اگر ڈیسیشن لینا ہے تو قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. کسی بھی کلچر سے انفلوئنس ہو کے اپنی زندگیوں میں کسی بھی کلچر کو، کسی کی بھی ٹریڈیشن کو بلائنڈلی نہیں لانا چاہیے. آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگوں پر میں ظاہر کر دوں گا وہ نشانیوں کو جو تکبر کرنے والے لوگ پر ظاہر ہوگی. کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت رشد بھی نہیں نصیب فرماتے. نہیں، اللہ کی مرضی کا جو راستہ ہے اس پہ چلنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں. مین کارن کیا تھا؟ غرور، تکبر. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد ہی وہ لوگ جو زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں، کیونکہ کبریائی صرف اللہ کا حق ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو ہمیں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناحق غرور کرتے رہے تو اپنی آیتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، اللہ کے جو انسٹرکشنز ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھیر دیں گے. یعنی اپنی عظمت، شریعت اور احکام سے متعلق جو دلیل ہے اور جو ان کو سمجھ عطا ہونی چاہیے، ان سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو محروم کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی. ان کے سامنے حق پیش بھی کر دیا جائے تو وہ حق کے راستے کو نہیں اپناتے تکبر کی وجہ سے. اس کے برعکس اگر ان کو گمراہی کا راستہ سامنے دکھائی دے، کوئی پیش کرے تو اس پر فوری چل پڑتے ہیں. لیکن قرآن کی طرف، حق کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف آتے ہوئے ان کے قدم رک جاتے ہیں، ان کے دل کھلتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی اللہ کی ناراضگی اور لعنت ہے. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے، قرآن سمجھنے کی توفیق ہمیں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم متکبرین میں سے ہیں. تو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ میں انکساری، عاجزی لانی چاہیے. ہر روز اپنے دل کی حالت کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. جو لوگ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کو نظر انداز کرتے ہیں، آج ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب کی عظمت ہے ہمارے دل میں، لیکن اللہ کے احکامات کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. جو احکامات ہمارے دل پر بھاری پڑتے ہیں یا ہمیں اس پر فالو کرنے میں مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں ان احکامات سے. تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں کو دین پر چلنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. جیسے کہ قارون کا معاملہ ہوا. قارون ایک مسلمان تھا، دیندار تھا، اس کو دین کا علم تھا، دنیا کا بھی علم تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، پڑھا لکھا تھا. اس کے باوجود جو دولت اس کو نصیب ہوئی تھی، اس کے تکبر نے اس کے دین کو، اس کے علم کو، اس کے دل کی گہرائیوں میں اترنے سے روک دیا. اور وہ دین کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، اور اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوا. تو اس کی ہلاکت، اس کا دین، اس کی علم نے اس کی ہلاکت کو نہیں روکا. وہ اپنی ہلاکت سے نہیں بچ سکا. کیوں؟ اس کے اندر تکبر تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کی توفیق اس سے چھین لی. تو یہاں پر بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، اتنی آیتیں سننے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں عمل چینج نہیں ہوتے، ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے نہیں بن پا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کے اس عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے دلوں کو بند کر دیتے ہیں کہ پھر اس کی زندگی خواہشات، دنیاوی ڈیزائرز کو فلفل کرنے میں ہی گزر جاتی ہے.
ایک کے بعد ایک اچیومنٹس وہ دنیا میں کرنے لگتا ہے، لیکن دین میں اس کی کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کے اعمال میں ضائع کر دیتا ہوں۔ یعنی جو بظاہر مسلمان ہیں، ان کی تمام نمازیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ایون حج بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے اگر وہ آخرت میں جواب دہ ہونے کی نیت سے اپنے اعمال پہ چیک نہیں رکھیں گے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ ایسی سرکشی کریں گے اور اپنے آپ کو دنیا میں ہی غرق کر کے رکھیں گے، دین کے معاملے میں دین کی آیتیں اور احکامات کو نظر انداز کریں گے، تو ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضائع کر دوں گا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو کچھ تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی جس طرح سے تمہاری بھگدڑ ہوگی، کوششیں ہوں گی، کاوشیں ہوں گی دنیا میں، جو چیز حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو گے وہی تمہیں رزلٹ ملے گا، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ آخرت کو مد نظر رکھ کے، آخرت کی کامیابی کے لیے اگر کوششیں کرتے رہو گے زندگی میں تو تمہیں آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اگر صرف دنیا کی کامیابی، دنیا کے رتبے، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگو گے، آخرت کو پس پشت ڈالو گے، اس کو ڈیلے کرتے جاؤ گے، تو پھر تمہارے کو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، اور تمہارے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں تک ہم آج ہمارے اس لیسن کو سٹاپ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور یہ تمام تعلیمات لے کر واپس لوٹے تو ان کے قوم میں کیا برائیاں پنپ چکی تھیں اور کیا ہوا تھا۔ انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے، بولنے اور سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآنی آیتیں ہم پونڈر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اس پر عمل کریں۔ اس تمام آڈیو میں اگر بولنے میں یا سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے نفس کی کمزوری اور کوتاہی سمجھ کر معاف کر دے، اور جو کچھ کہا گیا ہے، جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو غلطی ہے وہ میرے نفس کی کمزوری ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور احسن طریقے سے آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔